الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہمارا علم و صرف کا سبق نمبر 6 ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان یہ ہوگا، جو پہلے ہم نے اسباق پڑھے جو پہلے اسباق کے اندر چیزیں ذکر کی گئی، آج ہم ان کا اجرا کریں گے۔ پہلے اسباق کے اندر کیا کیا تھا، وہ بنیادی چیزیں 3 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ، وزن کی تعریف، وزن نکالنے کا طریقہ، اسم کی تقسیم اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے، اور کل ہم نے سبق پڑھا تھا فعل ماضی کے صیغوں کی پہچان اور علامات، فعل ماضی کی گردانیں یاد کرنے کا طریقہ، اور علم و صرف میں کل کتنے صیغے اور کون کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم جتنے یہ چیزیں ذکر کی گئی تھی، آج ان کا اجرا کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے بھی سلسلہ ایسے ہی چلے گا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف خالی پڑھے ہی نہیں، بلکہ جو پڑھا ہے اس کا اجرا بھی کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ کیونکہ چاہے جتنا مرضی رٹا لگا لیں، صرف و نحو کو جب تک اجرا نہیں کریں گے تو یاد کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ابتدا سے اجرا کرنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ بھی آئے گی، آخر تک جب آخری دنوں میں قواعد کا اجرا ہوگا تو پھر وہاں مشکل نہیں ہوگی۔ تو اجرا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو چیزیں ذکر کی گئی اسباق کے اندر، ان کا ازبر یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ یاد نہیں ہوں گی تو اجرا کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ماضی کے صیغوں کا آج اجرا کرنا ہے، تو جب تک ماضی کے صیغوں کی علامات یاد نہیں ہوں گی تو فعل ماضی کے صیغوں کا اجرا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں الحمد۔ اس کا اجرا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے، لفظ تو ہے، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ تو دیکھیں گے لفظ کی کون سی قسم ہے، لفظ موضوع ہے یا لفظ محمل۔ لفظ موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے یہ بامعنی لفظ ہے۔ تو لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد کہتے ہیں جو ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ الفاظ ہوں اور زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ تو یہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہے کیونکہ ایک لفظ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر لفظ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، لفظ موضوع مفرد کا نام دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو ہم تلاش کریں گے کہ یہ جو مفرد ہے، کلمہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تو یہ الحمد 3 قسموں میں سے یہ کیا بنتا ہے، تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر اسم کی علامت ہے یا نہیں، فعل کی دیکھیں گے فعل کی ہے یا نہیں۔ اگر دونوں کی نہ ہو تو وہ حرف ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی فعل کی علامتیں ہیں دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی فعل کی علامت نہیں ہے، اس میں اسم کی علامت ہے، یعنی شروع میں الف لام کا آ جانا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ 6 اقسام سے اسم بن جائے گا۔ یعنی 6 اقسام سے یہ اسم ہے، کیونکہ کوئی بھی ہم اجرا کر رہے ہیں صرف کے اعتبار سے، کوئی بھی کلمہ ہے، چاہے فعل ہے چاہے اسم ہے، تو وہ اسم 6 اقسام سے بھی کچھ ایک بنے گا، اسم بنے، فعل بنے، حرف بنے، 6 اقسام سے بھی کوئی ہوگا، 7 اقسام سے بھی لازمی ہوگا۔ تو یہ 6 اقسام سے اسم ہے۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے کہ یہ 6 اقسام سے کیا ہے۔ 6 اقسام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کلمے کے اندر
کتنے حروف اصلیہ ہیں اور کتنے زائدہ ہیں۔ تو یہ اسم ہے تو اسم کی 6 اقسام کے اعتبار سے حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے ابتداً 3 قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی کہتے ہیں 3 حرفی کلمہ کو، رباعی 4 حرفی، خماسی 5 حرفی، ان میں سے پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد بھی ہو، رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد بھی ہو، خماسی مجرد جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے جحمرشن، اور خماسی مزید فی جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے خندریسن۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 اقسام سے خماسی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، یا ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد ہے۔ تو یہ 6 اقسام سے ثلاثی مجرد بنے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ثلاثی مجرد تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو یہاں تو 1 2 3 4 5 ہیں، الف، حمزہ، لام، ہا، میم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ تو 5 حروف والے کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے؟ حالانکہ یہ ثلاثی مزید بھی ہونا چاہیے، تو یہ ثلاثی مجرد کیسے ہے؟ ثلاثی مجرد یہ ہے کیونکہ جو علامت ہوتی ہے، یاد رکھنا علامت کا حروف زائدہ کے اندر اعتبار نہیں ہوتا، علامت کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ تو الف لام یہ اسم کی علامت ہے، تو علامت کے لیے جو حروف آتے ہیں کلمے کے اندر زائدہ ہوتے ہیں، ان حروف کی وجہ سے کلمے کو ہم مزید فی نہیں کہیں گے۔ تو یہ الف لام جو ہے یہ الف لام یہ اسم کی علامت ہے۔ آپ اسم کی علامت والے حروف کے علاوہ دیکھیں تو اس کے اندر 3 حروف ہیں، ہا، میم، دال۔ تو معلوم ہوا کہ اس الحمد میں ہا، میم، دال یہ حروف اصلیہ ہیں، یہ ثلاثی مجرد ہیں۔ اگر آپ 6 اقسام سے ایک کلمے کی تعین کر لیں کہ یہ کیا بنتا ہے، تو اقسام پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس لیے کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہیں یہ حروف اصلیہ کے اندر نہیں ہیں، الف لام یہ الگ ہیں، حروف اصلیہ ہیں ہا، میم، دال۔ اب آتے ہیں 7 اقسام سے کیا بنے گا؟ تو 7 اقسام سے یہ صحیح بن جائے گا، اس لیے کہ نہ اس کے حروف اصلیہ ہا، میم، دال۔ تو صحیح کہتے ہیں صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ تو اب دیکھیں ہا، میم، دال میں نہ تو حمزہ ہے، نہ کوئی حرف علت ہے واو، الف، یا، اور نہ ہی 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ شروع میں الف آیا ہے تو اس کی وجہ سے تو یہ بن جائے گا معطل کا، کیوں؟ یہ اصلیہ کے مقابلے نہیں بلکہ یہ زائدہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ ہم نے بات کی ہے حروف اصلیہ کے اعتبار سے۔ تو یہ 6 اقسام سے اسم، 6 اقسام سے ثلاثی مجرد، 7 اقسام سے یہ صحیح بنے گا۔ یہ تھا اسم کا ایک مختصر۔ آگے ہے فعل کا اجرا کرتے ہیں صیغوں کا۔ سامعہ، ضرب تم، قد، کرمتما۔ جب صیغہ سامنے آ جائے تو سب سے پہلے ہم صیغے کی علامت دیکھیں گے کہ علامت کون سی ہے۔
ہم فعل کی طرف مضارع کی طرف نہیں جائیں گے، صرف آج ہم ماضی کے صیغوں کا اجرا کریں گے، کیونکہ ہم نے ماضی کے صیغوں کی علامتیں پڑھی ہیں اور ماضی کی گردانیں پڑھی ہیں، تو جتنا پڑھا ہے ہم اجرا اس کا کریں گے۔ سامیہ، تو سب سے پہلے ہم صیغوں کی علامتیں ماضی کی، تو دیکھیں کہ ماضی کے صیغوں کی علامتیں، پہلا حرف واحد مذکر غیب کی علامت یہ ہے کہ آخری حرف پر فتح ہوگا، تو یہاں آخری حرف پر فتح ہے، معلوم ہوا کہ سامیہ یہ واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، یہ ماضی کا ہے، یہ معلوم ہوا کہ ماضی کا ہے اور ماضی کا واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے۔ پھر ماضی ہے تو اس کے اندر 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ واحد کا ہے، تو یہ ماضی کون سی ہے؟ ماضی قریب ہے؟ ماضی قریب نہیں، کیونکہ شروع میں لفظ قادر نہیں، ماضی احتمالی بھی نہیں، تمنائی بھی نہیں، بعید بھی نہیں، استمراری بھی نہیں ہے، تو یہ ماضی مطلق ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ فعل ہے، تو فعل میں سے یہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں۔ پھر مضارع ماضی کی اقسام سے یہ ماضی مطلق ہے، باقی کوئی قسم نہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے یہ ماضی مطلق تو ہے، یہ معروف ہے، مجہول ہے، تو یہ معروف ہے کیونکہ مجہول کی پکی علامت ماضی کی یہ ہے، چاہے جس باب سے بھی ماضی آ جائے، فعل ماضی مجہول کی علامت یہ ہے کہ آخر کا ما قبل مکسور ہوگا، یعنی عین کلمہ ماضی مجہول میں مکسور ہوگا، اور شروع والا حرف وہ مضموم ہوگا۔ یہاں آخر کا ما قبل مکسور تو ہے لیکن شروع والا حرف مضموم نہیں، یہ دونوں شرطیں اکٹھی پائی جائیں تو وہ مجہول ہوگا ورنہ معروف ہوگا، تو یہاں شروع والا حرف مضموم نہیں، اگرچہ آخر کا ما قبل مکسور ہے، تو یہ ماضی معروف بنے گی۔ اس کے بعد یہ مثبت ہے یا منفی، تو دیکھیں گے شروع میں حرف نفی ہے یا نہیں، اور ماضی کے شروع میں جو حرف نفی آتا ہے وہ اکثر ما ہی آتا ہے۔ ہاں اگر لا آتا ہے ماضی کے شروع میں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ لا بھی ماضی کے شروع میں آ جاتا ہے، ورنہ اکثر جو ہے کثیر الاستعمال ماضی کے شروع میں وہ ما ہی آتا ہے۔ تو یہ مثبت ہے یا منفی؟ تو یہ مثبت ہے کیونکہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہوا، اتنا صیغہ ہمیں پتہ چل گیا کہ صیغہ واحد مذکر غیب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ہمارا اتنا کلیئر ہو گیا۔ باتیں یہ 6 اقسام سے کیا ہے؟ تو یہ 6 اقسام سے ثلاثی مجرد بنے گا، اس لیے کہ اس میں 3 حروف ہیں، اور کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس میں 3 حروف سے کم حروف اصلیہ ہوں، تو اس کے اندر 3 ہیں تو معلوم ہوا یہ تینوں کی 3 کیا ہیں؟ یہ حروف اصلیہ ہیں۔ اب یہ ہفت اقسام سے کیا ہے؟ تو ہفت اقسام سے یہ صحیح بنے گا، اس لیے کہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ ایک سوال باقی ہے، یہ باب کون سا ہے؟ وہ ابھی ہم سوال حل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ابواب کی علامتیں نہیں پڑھی، ابواب نہیں پڑھے، جب ابواب پڑھیں گے تو پھر ہم یہ بھی آخری سوال بھی حل کریں گے۔ آج جتنا ہے، جتنا پڑھا اس کا اجرا کیا ہے۔ اس کے بعد وعدتا، یہ آپ کے سامنے صیغہ آتا ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ماضی کے صیغوں کی علامتیں آپ کو ازبر یاد ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں تا الف تا ما قبل مفتوح ہوگا، یہ تسنیہ مؤنث غیب کی علامت ہے، تو دیکھیں آخر میں تا الف تا ما قبل مفتوح ہے، معلوم ہوا یہ وعدہ تا یہ تسنیہ مؤنث غیب کا صیغہ ہے ماضی کا۔ اس کے بعد یہ ماضی تو ہے، یہ فعل ماضی ہے، یعنی تسنیہ مؤنث غیب فعل ماضی، فعل ماضی۔ آگے مطلق کہنا ہے، کیا ہے؟ مطلق ہے، قریب ہے، بعید ہے، احتمالی ہے، تمنائی ہے، استمراری ہے، تو یہ مطلق ہے، اس لیے کہ شروع میں کوئی بھی نہ قد ہے، کسی بھی ماضی کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو یہ ماضی مطلق بنے گا، یعنی تسنیہ مؤنث غیب فعل ماضی مطلق، اتنا ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد
یہ معروف ہے مجہول، تو یہ معروف ہے اس لیے کہ اس میں مجہول کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد یہ مثبت ہے یا منفی، تو یہ مثبت بنے گا کیونکہ شروع میں حرف نفی نہیں ہے۔ یعنی اتنا ہمیں کلیئر ہو گیا کہ صیغے کی علامتوں کی پہچان کی وجہ سے کہ یہ صیغہ کیا ہے، تثنیہ، مؤنث، غائب، فعل، ماضی، مطلق، مثبت، معروف۔ شش اقسام، چھ اقسام سے تو فعل ہے، جب کہہ دیا وہ ہو گیا۔ شش اقسام سے کیا ہے، تو یہ شش اقسام سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سے حروف اصلیہ ہیں اور کون سے زائدہ ہیں۔ تو یہ شش اقسام سے ثلاثی مجرد بنے گا۔ ثلاثی مجرد کہتے ہیں کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو اس کے اندر دیکھیں 1 2 3 4 5 ہیں، واو، عین، دال، تا، الف اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، حالانکہ اس کو تو ثلاثی مزید بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر تو 3 حروف سے زائد حروف ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، چاہے صیغے کی علامت ہو، گردان کی علامت ہو، تو اس کی وجہ سے ہاں باب کی علامت کے لیے جو جن حروف کا اضافہ کیا جائے یا الحاق کے لیے جن حروف کا اضافہ کیا جائے صیغے میں، ان حروف کی وجہ سے کلمہ مزید فی بن جاتا ہے۔ لیکن جو گردان کی علامت کے لیے حروف آتے ہیں یا بطور صیغے کی علامت کے لیے حروف ہوتے ہیں کلمے کے اندر، ان حروف زائدہ کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا۔ تو علامتوں کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا آپ کو کہ فوراً آپ کہیں گے کہ یہ تا تو علامت ہے، آپ اس کو علیحدہ کر دیں تو یہ باقی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واو، عین، دال یہ کلمہ کے اندر حروف اصلیہ ہیں، تو یہ حروف ثلاثی مجرد ہے۔ اس لیے کہ صیغے کی علامت کے علاوہ کوئی حرف زائد ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے کلمہ مزید فی بنے، تو یہ وعدہ شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے۔ ہفت اقسام سے تو دیکھیں گے ہفت اقسام سے محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مضاعف ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ صحیح ہے، تو یہ صحیح بھی نہیں، کیوں کہ صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ دو حروف ایک جنس کے ہوں، تو اس میں حرف علت تو ہے واو۔ معلوم ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ محموز ہے، محموز بھی نہیں کیونکہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں آپ دیکھیں واو الف یا میں حمزہ نہیں ہے، نہ فا کلمہ کے مقابلے میں، نہ عین کلمہ کے مقابلے میں، نہ ہی لام کلمہ کے مقابلے میں۔ یہ مضاف ہے، یہ مضاف بھی نہیں ہے کیونکہ دو حروف ایک جنس کے نہیں ہیں۔ یہ آیا کہ لفیف ہے، لفیف بھی نہیں کیونکہ لفیف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں 2 حروف علت ہوں، تو یہاں تو 1 ہے۔ پھر یہ ناقص بنے گا ہفت اقسام سے، ناقص بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لام کلمہ کے مقابلے میں واو ہو، تو یہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا ہو تو ناقص ہوتا ہے، تو یہ ہفت اقسام سے ناقص بھی نہیں ہے۔ پھر آیا کہ یہ اجوف ہے، اجوف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں واو یا ہو، تو یہ اجوف بھی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے، یہ مثال یائی ہے، تو مثال یائی بھی نہیں بنتا، کیوں؟ کیونکہ مثال یائی وہ کلمہ ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہو، تو یہ مثال یائی بھی نہیں بنتا۔ یہ ہفت اقسام کی کل 14 قسمیں ہیں، تو ان میں سے 13 قسمیں تو نہیں بنتا، ایک باقی رہ گئی ہے، وہ مثال واوی۔ آیا کہ پھر یہ مثال واوی ہے، ہاں تو یہ ہفت اقسام سے مثال واوی ہے کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہے، تو ہفت اقسام سے یہ مثال واوی ہے۔ آخری سوال رہ گیا صیغے کے اوپر سوال ہونے والا، یہ باب کون سا ہے؟ تو یہ باب ابھی ہم نے نہیں پڑھے، اس لیے ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ باب کون سا ہے۔ صیغہ، تثنیہ، مؤنث، غائب، فعل، ماضی، مطلق، مثبت، معروف، شش اقسام، ثلاثی مجرد، ہفت اقسام، مثال واوی، باب، ایک سوال ہے وہ باقی ہے۔ اس کے بعد آئیے کنتم ضربتم، یہ کون سا صیغہ ہے؟ کنتم ضربتم کون سا صیغہ ہے؟ تو سب سے پہلے ہم صیغے کی علامت دیکھیں گے۔
सीगे की अलामती आपको याद हो तो फौरन मालूम हो जाएगा कि लफ्ज तुम मां कबल साकिन ये तो जमा मुजक्कर हाजिर फेल माजी की अलामत है फौरन, क्योंकि इसके आखिर में लफ्ज तुम मां कबल साकिन ये नजर आ रहा है। तो ये मालूम हुआ कुन तुम दुरीब तुम, आपको अलामत की वजह से इतना मालूम हो गया कि ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। उसके बाद ये भी मालूम होगा कि जब माजी की सीगे की अलामत है तो ये मुजारे नहीं है, ये फेल माजी है। माजी की 6 किस्में हैं, तो ये माजी मुतलक है, माजी मुतलक भी नहीं है, क्योंकि माजी मुतलक वो है कि जिसके सीगे की शुरू में कोई हरफ ना काना हो, ना कद हो, ना लअल्लमा हो, ना लईतमा हो, ना मुजारे की शुरू में लफ्ज काना आए, तो ये फिर माजी मुतलक भी नहीं है। माजी करीब है, माजी करीब भी नहीं, क्योंकि माजी करीब तो शुरू में कद आता है, तो यहाँ शुरू में कद नहीं है। ये माजी एहतिमाली है, माजी एहतिमाली भी नहीं। माजी एहतिमाली वो होती है कि जिसके शुरू में लअल्लमा आए। माजी तमन्नाई है, माजी तमन्नाई भी नहीं है, क्यों कि माजी तमन्नाई वो है कि शुरू में लफ्ज लईतमा आए, तो ये फिर माजी इस्तिमरारी है, माजी इस्तिमरारी भी नहीं है। माजी इस्तिमरारी तो वो होती है कि मुजारे के शुरू में काना आए, तो ये माजी इस्तिमरारी भी नहीं। तो फिर ये कौन सी माजी है? ये माजी बईद है। माजी बईद ये है शुरू में काना आ जाए, तो काना ये सीगे के मुताबिक तब्दील होता है। हाँ, कद वो भी वैसे ही रहेगा, चाहे माजी का सीगा तब्दील होता रहे, लई तमा लल्लमा, लेकिन जब सीगा जिस तरह तब्दील होगा उसी तरह काना भी साथ तब्दील होगा। तो ये माजी की किस्मों में से माजी बईद है, यानी जमा मुजक्कर हाजिर फेल माजी बईद, इतना मालूम हो गया। तो हर माजी की 4 किस्में हैं, मुस्बत, मनफी, मारूफ व मजहूल। तो हम देखेंगे ये माजी बईद तो है, ये मारूफ है या मजहूल? ये मजहूल है। क्यों मजहूल की अलामत पाई जा रही है? दुरीब तुम, आप देखें कि हमने कहा था कि आखिर का मांग कबल मकसूर, दुरीब तुम, तो आप यहां देख रहे होंगे कि आखिर का मां कबल मकसूर, तो आखिर तो मीम है, तो आखिर का मां कबल मजमूम है, तो माजी मजहूल की अलामत यह है कि आखिर का मां कबल मकसूर होगा। यहां तो कसरा नजर नहीं आ रहा आखिर का मां कबल, तो आखिर से मुराद ऐन कलमा है, यानी लाम से पहले, ये तो सीगे की अलामत है ना लफ्ज तुम। आप बाद में देखें कि ये बा है, बा का आखिर जो है यह मकसूर है, शुरू में हरफ मजमूम है। आखिर का मा कबल मकसूर होने का मतलब यह है कि ऐन कलमा मकसूर होगा। ये तो तुम तो सीगे की अलामत है, तो ये माजी मजहूल है। फिर ये मुस्बत है या मनफी है? तो माजी मुस्बत है, क्योंकि शुरू में हरफ नफी नहीं आया। तो ये सीगा क्या बन गया? फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर फेल माजी बईद मुस्बत मजहूल। मुस्बत क्यों कहा? क्योंकि शुरू में हरफ नफी नहीं। मजहूल क्यों कहा? क्योंकि मारूफ की अलामत नहीं पाई जा रही। तो आपका सीगा इतना क्लियर हो गया। ये से अक़साम भी हल हो गया, क्योंकि फेल की अलामत है तो वो फेल है। आया कि इसके बाद देखना है शश अक़साम। तो शश अक़साम, जब तक आप शश अक़साम के हवाले से कलमे की तयीन नहीं करेंगे, कभी भी आप लुगत से उस माने का, उस लफ्ज का माना तलाश नहीं कर सके कभी भी, क्योंकि माना तलाश किया जाता है हरूफे असलिया के एतबार से। तो जब तक आप कलमे के अंदर हरूफे असलिया और ज़ैदा के दरमियान फर्क नहीं करेंगे, हरूफे असलिया की तयीन नहीं कर सकते, तो कभी भी आप लुगत से माना तलाश नहीं कर सकेंगे। यहां आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9 के 10 हरूफ हैं इसके अंदर। तो हमने और माना तलाश करना है तो लुगत तो 3 हरफों के एतबार से लुगत से माना तलाश करेंगे। तो अब कैसे करेंगे? कौन, तुम, दुरीब तुम, इतनी हरूफ हैं, तो आप किन हरूफ का माना देखेंगे लुगत से कि आपको इस सीगे का माना मालूम हो जाए? सवाल है। आया कि काफ नून ता का माना देखेंगे, या नून ता मीम का, या ता मीम द्वाद का, या द्वाद रा बा का, या रा बा ता का, या आप बा ता मीम का देखेंगे? कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप तयीन करेंगे कि ये शश अक़साम से क्या बनता है और इसके अंदर हरूफे असलिया कौन से हैं। जब आपको हरूफे असलिया की पहचान हासिल हो जाएगी, फौरन आप लुगत से माना तलाश कर सकेंगे
کہ اس لفظ کا معنی کیا بنتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ صرف علامتیں یاد ہوں تو فوراً یہ بھی پہچان حاصل ہو جائے گی کہ اس کے اندر حروف اصلیہ کون سے ہیں۔ یہ کن تم تو ماضی بعید کی علامت ہے، اور لفظ تم یہ جمع مذکر حاضر صیغے کی علامت ہے، یعنی تم یہ صیغے کی علامت آ گئی، کن تم گردان کی علامت آ گئی۔ تو علامتوں کی وجہ سے کلمہ مزید بھی نہیں بنتا، اور کلمہ کے اندر جو بطور علامت صیغے یا گردان کے لیے حروف ہوتے ہیں ان کے علاوہ حروف کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بقیہ کتنے بچتے ہیں، ضاد را با، معلوم ہوا اتنی حروف میں سے صرف ضاد را با یہ حروف اصلیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف حروف اصلیاں ہیں۔ آپ فوراً جب یہ آپ شش اقسام سے ان کی تعین کر رہیں گے تو ہفت اقسام آپ کا خود بخود حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ ضاد را با یہ حروف اصلیاں ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حروف ایک جنس کی ہیں، تو یہ ہفت اقسام سے صحیح بنے گا۔ یہ باب کون سا ہے؟ آپ باب کی ہم نے علامتیں نہیں پڑھی، وہ ابھی سوال باقی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ شش اقسام کا دیکھیں کتنا کردار ہے، اور علامتیں یاد کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ جب آپ کو علامتیں یاد ہوں گی تو فوراً صیغے کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ پھر اگر گردان کی علامت اور باب کی علامت کی وجہ سے اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کی وجہ سے کلمہ مزید فی نہیں بنتا، یہ بطور علامت ہیں، تو جب آپ نے دیکھنا ہو نا تو آپ لو حروف اصلیہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ گردان کی علامت کو بھی علیحدہ کر دیں، صیغے کی علامت کو والے حروف کو بھی آپ علیحدہ کر دیں، باب والے حروف کے لیے جو باب کی علامت کے لیے جو حروف ہوتے ہیں ان کو بھی آپ علیحدہ کر دیں، بقیہ جو حرف بچیں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے۔ آپ ان کا معنی دیکھ لیں، جب لغت سے دیکھیں گے تو یہ صیغہ کیا ہم نے بتایا ہے، جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر فعل ماضی بعید مثبت معروف، 8 ہیں، 8 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اگر یہ لازم اور متعدی کو آپ ملا دیں تو 9 چیزیں بنتی ہیں۔ آپ جب لغت سے معنی دیکھیں گے تو لغت آپ کو تمام چیزوں کا لحاظ کر کے معنی نہیں بتائے گے، لغت سے صرف یہ ہوگا کہ ضاد را ضرب اس کا معنی مارنا ہے۔ اب آپ نے صیغے کا ترجمہ کرنا ہے تو آپ ان 8 اور 9 چیزوں کا لحاظ کر کے ترجمہ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ جمع کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو مذکر کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں، مثبت کسے کہتے ہیں، منفی کسے کہتے ہیں، معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کی علامت کیا ہے، پھر ماضی کی 6 قسمیں ہیں تو ان میں سے ماضی بعید کی تعریف کیا ہے، ماضی بعید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، لازم ہے تو لازم کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، متعدی ہے تو متعدی کی تعریف آتی ہو اور متعدی کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ان تمام چیزوں میں از بار یاد ہوں تب جا کر پھر آپ اس لفظ کا صحیح معنوں میں ترجمہ کر سکیں گے۔ آج کتنا ٹائم ہو گیا بھی سبق؟ چلو آج پھر اتنا ہی سبق کافی ہے، انشاءاللہ آگے ہمارا اسی طرح ہم یہ سلسلہ اجرا کا بھی جاری رکھیں گے، تو جس طرح سبق پڑھتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آج کے سبق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارا اجرا کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو احباب سنتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ سبق کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ہے؟